بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سب سے پہلا لیکچر ہے نرسنگ ریسرچ کے کورس کا، اور اس میں ہم بنیادی طور پہ نرسنگ ریسرچ کے انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایکچولی نرسنگ ریسرچ ہے کیا چیز، اور تھوڑی سی اس کی ہسٹری کے بارے میں اور بیک گراؤنڈ اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ آج کے آبجیکٹیوز ہیں جس میں ہم بنیادی طور پہ ریسرچ کی ڈیفینیشن وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ سورسز آف نالج کیا ہوتی ہیں ہیومن کی، اور سائنٹیفک ریسرچ کا پرپس کیا ہوتا ہے، لمیٹیشن کیا ہوتی ہے اس کی، اور ریسرچ ٹرمینالوجی کیا کیا ڈفرینٹلی یوز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ریسرچ ورڈ کو سمجھیں۔ اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں تو یہ دو ورڈز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے، ایک ری اور دوسرا سرچ، مطلب بار بار تلاش کرنا۔ ٹھیک ہے، اب کیا تلاش کرنا ہے؟ ٹو سرچ اگین، ٹو ایگزامن کیئرفلی، بٹ واٹ اینڈ وائی، کیا تلاش کر رہے ہیں اور کیوں تلاش کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سو ڈیفینیشن یہ ہے کہ ریسرچ از اے ڈیلیجنٹ اینڈ سسٹمیٹک انکوائری۔ یہ ایک سسٹمیٹک اسٹیپ وائز پروسیس ہے فار دا ریفائننگ اور ویلیڈیٹنگ دا ایگزسٹنگ نالج اینڈ جنریٹنگ نیو نالج، کہ جس میں ہم بنیادی طور پہ یا تو آلریڈی موجود ہمارے پاس کوئی فینومینا ہے، یا کوئی ایک ایسا کنسیپٹ ہے یا نالج ہے جو ہمیں ہمارے ذہن میں ہے، یا بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ چیز ایسے ایگزسٹ کرتی ہے جیسے بتائی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی چیز اویلیبل نہ ہو اور یا کوئی ایسا کنسرن ہو جس کے سلوشن کی ہمیں تلاش ہو، اور اس کو ہم نے تلاش کر کے اس کا حل معلوم کرنا ہے یا اس کے بارے میں نالج معلوم کرنی ہے، تو اس کو ریسرچ کہتے ہیں۔ So the ultimate goal of research is the development of research body of knowledge for a discipline or profession such as nursing۔ اس کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ کسی بھی پروفیشن میں اور کسی بھی ایک شعبے کے لیے ایک نالج بیک گراؤنڈ اور نالج بیس کریٹ کی جائے جو کہ اس شعبے کے مختلف مسائل کو حل کریں اور اس کو اپنی ایک پہچان دیں۔ سو یہ دو چیزیں ہم نے پڑھی کہ ایک تو ریسرچ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے، آپ پہلا سٹیپ کرو گے اس کے بعد ہی سیکنڈ سٹیپ ہوگا، اور وہ کیوں؟ جو آلریڈی ایگزسٹنگ نالج ہے ہمارے پاس دنیا میں یا ہمارے فیلڈ میں یا ہماری زندگیوں میں، تو اس کو ویلیڈیٹ کریں گے کہ واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے تو ہے بھی یا نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں نئی نالج جنریٹ کی جائے۔ اگر ہمیں اس کی پوری طریقے سے آئیڈیا کلیئر نہیں ہے تو ہم اس کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ اس کی حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، سو نرسنگ ریسرچ، اب وہ تو جنرلی ہم نے ریسرچ کی بات کی نا، اب آتے ہیں اسپیسیفک ٹو نرسنگ ریسرچ۔ نرسنگ ریسرچ کیا چیز ہے؟ اٹ از اے سائنٹیفک پروسیس دیٹ ریفائنز اور ویلیڈیٹ ایگزسٹنگ نالج اینڈ جنریٹ نیو نالج دیٹ ول ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انفلوئنس نرسنگ پریکٹس۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چونکہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے، سائنٹیفک طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے ایک سسٹمیٹک اسٹیپ وائز پروسیس یوز کرتے ہیں، جس میں بنیادی طور پہ ہمارے جو نرسنگ فیلڈ ہے اس میں آلریڈی ایگزسٹنگ نالج کو چیک کیا جاتا ہے، ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے، یا نرسنگ فیلڈ میں جو ایشوز سامنے آ رہے ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے ہم مختلف سلوشنز نکالتے ہیں، اور وہ نالج یا سلوشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے جو نرسنگ فیلڈ میں ہماری پریکٹسز ہیں ان کو انفلوئنس کرتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ فوٹو تھراپی کی مثال لے لیں۔ یہ جو بچوں کو فوٹو تھراپی دی جاتی ہے، لائٹ تھراپی جو ہوتی ہے، یہ ایجاد کس کی ہے؟ یہ باقاعدہ ایک نرس نے اس پریکٹس کو ایجاد کیا تھا، اور اس نے یہ دیکھا تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں جن کو پیلیا ہوتا ہے یا جانڈس ہوتا ہے، تو نیونیٹل جانڈس جس کو کہتے ہیں، تو وہ بچے بنیادی طور پہ جب ان کو لائٹ سورس میں یا دھوپ میں رکھا جاتا ہے تو ان کا یہ پیلیا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ مختلف لائٹس ٹرائی کر کے یہ بلو لائٹس پہ بات کیسے آ گئی، یہ باقاعدہ ریسرچ سے معلوم ہوا، اور آج ہم
اس بلو لائٹ کو اپنی پریکٹس میں استعمال کرتے ہیں فار دا نیونیٹل جانڈس. سملرلی ابھی یہ کووڈ کی مثال لے لیں کہ کووڈ میں جب یہ نیا آیا تھا تو پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا. کوئی کہہ رہا تھا بیکٹیریا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وائرس ہے, کوئی نمونیا کا کہہ رہا تھا, کوئی اس کو عام فلو کہہ رہا تھا. پھر جب اس پہ ریسرچز ہوئیں تو اس کا بیک گراؤنڈ نالج بنا, جب بیس لائن نالج بنا تو پھر معلوم ہوا کہ یہ ایک وائرس ہے اور میوٹیٹ ہو گیا ہے اور اس کا سورس یہ والا ہے اور اتنا ریپڈلی اسپریڈ ہوتا ہے. اور اسی کنٹینیوس ریسرچ کی وجہ سے 1.5 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کی ویکسین بھی نکل آئی, اور انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ اس کو تو ایک کنٹرول کر لیں گے دنیا بھر میں اللہ کی مدد سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اس کا علاج ہے وہ بھی نکل آئے گا. سو وہ ہمارے پریکٹس کو افیکٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا کووڈ پہلے ہماری پریکٹسز کیسے ہوتی تھی ہاسپٹلس میں بیفور کووڈ, اور آفٹر کووڈ ہم جو ہے چاہے کوئی وہ ہینڈ واشنگ اور ہائیجین اور انفیکشن کے جو پریکاشنز ہیں وہ نہیں بھی وہ کرتا تھا. تو اس نے ابھی وہ لوگ جو ہے بہت اسٹرکٹلی اس کو فالو کر رہے. اٹ از جسٹ بیکاز کہ اس کووڈ پہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس نے بتایا کہ کووڈ کن کن چیزوں سے پھیلتا ہے اور ہمیں کیا پریکاشنز لینی ہے. تو اس نے ہماری پریکٹس کو انفلوئنس کیا ہے. اور اسی طریقے سے ہر نرسنگ ریسرچ جو ہے وہ بنیادی طور پہ امپیریکل بیسس پرووائڈ کرتا ہے. امپیریکل بیسس مطلب یہ ہے کہ ایسے ثبوت ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جس کے بیک گراؤنڈ پہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہو, کوئی ثبوت ہو, کوئی ایسا فیکٹ ہے جو اگر لوگ ہم سے پوچھے کہ آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں تو ہم ان کو ثبوت دکھائیں کہ ہاں یہ ٹائم سیریز مطلب وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈیٹا آیا, اس ڈیٹا کو ہم نے انالائز کیا اور اس کے بیس پہ جو ہم نے ریزلٹس نکالے ہیں یہ اس کا یہ کہنا ہے ان ریزلٹس کا. اور اسی امپیریکل بیسس پہ ہم اپنی نرسنگ پریکٹس کو امپروو کرتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں. اور یہی امپیریکل بیسس مطلب ثبوت کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا کے بیس پہ, ریسرچ کے بیس پہ, اس کو ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیس پریکٹس. یہ آپ نے یہ ٹرم سنا ہوگا انٹرنیشنلی نیشنلی, یہ آج کل بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے یہ ٹرم. سو اس کو کہتے ہیں ایویڈنس بیس پریکٹس. سو جناب اب آتے ہیں بنیادی طور پہ کہ نرسنگ ریسرچ جو ہے وہ امپورٹنٹ کیوں ہے ایویڈنس بیس پریکٹس کے لیے ان دا فیلڈ آف نرسنگ. سو سب سے پہلے تو ہمیں ریسرچ کو سمجھنا ہوگا کہ ریسرچ کے تو ویسے بہت طریقوں سے ڈویژنس کی گئی ہیں اور بہت طریقے سے اس کے ٹائپس بیان کی گئی ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمارے فیلڈ کو انفلوئنس کرتا ہے اور کس طریقے سے ہمارے جو فیلڈ میں گروتھ آتی ہے اس کے بیس پہ جب ہم ایویڈنس بیس یا امپیریکل ریزنس کے بیس پہ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کے 4 بیسک ٹائپس ہیں. ایک کا مطلب ایک ٹائپ جو ہے وہ ہے ڈسکرپشن. ڈسکرپشن جیسے نام سے واضح ہے تو ڈسکرپٹیو ریسرچ جو ہوتی ہے اس میں ہم باقاعدہ کسی بھی ایشو کو یا کسی بھی کانسیپٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس پہ ریسرچ کر کے اس کو بہتر طریقے سے ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کسی بھی نرسنگ کانسیپٹ کو یا فینومینا کو یا ایشو کو. اور اگر تو ہمیں کوئی ایشو نظر آ رہا ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ بہت سارے ڈیفرنٹ ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں, کسی کا ہاسپٹل میں بیڈ سور مطلب بہت سارے 4-5 ہاسپٹل کی مثال لے لیں جہاں پہ سی سی یو میں بیڈ سور کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پریویلنس, مریضوں کو ہر دوسرے تیسرے دن ایڈمیشن پہ بیڈ سور ہو ہی جاتے ہیں ہاسپٹل ایکوائرڈ. تو ایک نرس نے اس کو ریسرچ کیا اور اس کو مطلب ریزنز معلوم کیے تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو زیادہ تر پیشنٹس جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں وہ لو سوشیو اکنامک فیملی سے ہوتے ہیں جن کی اسکن کیئر نہیں ہوتی, جن کو آلریڈی گھر پہ بیڈ سور ہوتا ہے اور بیڈ باؤنڈ ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ یہاں ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ان کا بیڈ سور نظر آتا ہے. کوئی دوسری نرس جو ہے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے کہ میرے پاس زیادہ تر پیشنٹس جو ہے وہ ایجڈ آتے ہیں, زیادہ ایج کے پیشنٹ آتے ہیں, دو ان کو سوشیو اکنامک اور وہ ہائیجین اور ان چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے, تو پھر سکن جو ہے وہ ویک ہے جس کی وجہ سے ان کو بیڈ سور ہوتے ہیں.
اور تیسری نرس کہتی ہے کہ نہیں ہاسپٹل میں ان کو کوئی کیئر پرووائڈ نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے بیڈ سور ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ ریلیشن شپ معلوم کیا کہ ڈفرینٹ ہاسپٹل میں ایک ہی ایشو کے ساتھ ڈفرینٹ ٹائپ کے ریزنز ایسوسیٹیڈ ہیں, ان کا ریلیشن شپ ہے. تو یہ جسٹ ڈسکرائب کرنا ہوا, اس پہ کوئی عمل مطلب ایسی کوئی چیزیں پریکٹسز نہیں آئیں کہ ان بیڈ سور کو کم کیا جائے یا ان میں جو ہے وہ کوئی چینج لایا جائے, بلکہ ریزنز معلوم کیے گئے اور اس کو ڈسکرائب کیا گیا. اسی لیے اس کو ڈسکرپٹیو ریسرچ کہتے ہیں. یہاں پہ مثال جو ہے کہ کوالیٹیٹیو اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی جس میں ان پیشنٹس کا جو ہے وہ ایکسپیرینس نوٹ کیا گیا جو زیادہ تر مکینیکل وینٹیلیشن پہ تھے. فار ایگزامپل ابھی کووڈ کے پیشنٹ جو 10 یا 15 دن جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں اور جب وہ ایکسٹوبیٹ ہو جاتے ہیں, وینٹیلیٹر ریموو ہو جاتا ہے, تو آپ میں سے کوئی نرس یہ کہے کہ یار چلو ان کا وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیا تھا وینٹیلیٹر پہ. اسٹڈی میں معلوم کیا گیا کہ نرسز جو ہے وہ بنیادی طور پہ انہوں نے پیشنٹ کی سائیکولوجیکل نیڈس کے بارے میں بات کی اور اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ یعنی انسائٹ حاصل کرنے کی کوشش کی آفٹر بینگ وینڈ آف فرام دا وینٹیلیٹر, جب وینٹیلیٹر سے ہٹا دیے گئے ان سے. اب اس طرح کی اسٹڈی میں جو اپلیکیشن ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہوگی, مطلب ہمارے پریکٹسز کو ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کرے گا, انڈائریکٹلی کرے گا. وہ کیسے کہ the implication for practice include expanding the involvement of family in the weaning process and supporting patient in their expression of religious and spiritual belief. کہ جو اس طرح کی اسٹڈی سے ہمارے پاس رزلٹ آتے ہیں اس سے ہمیں کیا مدد ملے گی کہ ہم جب پیشنٹ کو وینٹیلیٹر سے ہٹائیں گے تو ان کا سیڈیشن اور ریلیکسیشن والی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ کم کر کے ان کو فیملی کو بولیں گے کہ آپ مریض کے سرہانے کھڑے ہو تاکہ وہ آنکھیں کھولتے ہی فیملی ممبرس کو دیکھیں اور ان کی سائیکولوجیکل جو ہے وہ سپورٹ ان کو ملے. اس طرح اگر کسی پیشنٹ کی ریلیجیس بلیف یا اس طرح اسپریچول بلیف ہے کہ کوئی ان کے سرہانے جو ہے تلاوت کرے یا کوئی بھی اپنے ریلیجیس ورسز پڑھے تو وہ ان کو ہم وہاں پہ سروسز پرووائڈ کریں. یہ اسٹڈی اس نے ڈائریکٹلی ہمارے پریکٹس کو انفلوئنس نہیں کیا لیکن اس میں فیملی انوالومنٹ آ گئی اور مریض کو سائیکولوجیکل کمفرٹ ملا. اس طرح کی جو ریسرچ اسٹڈیز ہوتی ہیں جو ہمارے ایویڈنس ہمارا اسٹرانگ کرتی ہے کہ وہ پیشنٹ جن کے فیملی ممبر موجود تھے ویننگ آف کے ٹائم پہ اور جن کو اسپریچول یا ریلیجیس سپورٹ دیا گیا تو وہ پیشنٹ جلدی ریکور کر گئے بنسبت ان پیشنٹ کے جن کو یہ نہیں تھا. اس نے ڈسکرائب کیا ایک پروسیس کو اور وہ پروسیس ہمارے نرسنگ کے فیلڈ میں ہمیں ایویڈنس پرووائڈ کر رہا ہے. دوسری جو ٹائپ ہے دیٹ از ایکسپلینیشن, اور جس طرح نام سے ہی واضح ہے کہ ایکسپلینیشن بنیادی طور پہ کلیریفائی کرتا ہے ریلیشن شپ امانگ دا فینومینا اینڈ آئیڈینٹیفائی وائی سرٹن ایونٹس اکر, کہ یہ کسی بھی ایشو میں فینومینا کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایریا آف کنسرن, کوئی ایشو, کوئی پرابلم جس کو ہم اسٹڈی کرنا چاہیں یا جس پہ ہمارا فوکس ہو, تو یہ ہمارے جو فینومیناز ہوتے ہیں یا جو ڈفرینٹ کنسرنز ہوتے ہیں اس میں جو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے درمیان کیا کیا ریلیشن شپ ہے تو وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک ریسرچ کی گئی ایک ہاسپٹل میں تاکہ معلوم کیا جائے کہ ایک ہاسپٹل میں نوزوکومیل انفیکشن کے کیا ریٹ ہے اور پھر اس کا نوزوکومیل انفیکشن کا کیا ریلیشن شپ ہے ود ہائی ماربیڈیٹی ان مورٹیلٹی اور ہاسپٹل کے جو کاسٹ آتے ہیں کہ ہاسپٹل کا جو خرچہ ہے مریض جو کوئی بھی ایسی ماربیڈیٹی ہو جاتی ہے, ماربیڈیٹی مطلب کہ وہ زیادہ عرصے بیڈ باؤنڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی معذوری ان کو ہو جاتی ہے یا پھر مورٹیلٹی کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو یہ نوزوکومیل انفیکشن کے ساتھ کیسے ایسوسیٹڈ ہے, یہ 3 چیزیں. اس میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر تو ایک پیشنٹ کو نوزوکومیل انفیکشن ہوتا ہے یا وہ پیشنٹس جن کو ہاسپٹل میں انفیکشنز ہوتے ہیں تو وہ انفیکشن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ہاسپٹل میں ڈفرینٹ کائنڈ آف جرمز اور ڈفرینٹ پوٹینسی کے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. پھر ان کا ڈیفینیٹلی
وہ مریضوں کے لانگ ٹرم جو بیماری ہے ان پہ بھی افیکٹ کرے گا، شاید کچھ مریض اس سے مر بھی جائیں، اور ڈیفینیٹلی جتنا عرصہ ہاسپٹل میں وہ گزاریں گے تو ان کا خرچہ بھی زیادہ آئے گا. تو یہ ایکسپلینیشن کا جو وہ ہے ٹائپ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈفرینٹ ویریبلس کیوں ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے درمیان وہ ایک ایسوسیشن ہے. ناؤ دا تھرڈ ٹائپ از پریڈکشن، کہ پریڈکشن کیا چیز ہے. جیسے ہی یہ ورڈ سے ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے یہ ہمیں پرابیبلٹی آف این آؤٹ کم ان اے اسپیسیفک سچویشن، کہ ایک خاص ایونٹ یا ایک خاص جو کام ہے یا جو رزلٹ ہے اس کے کیا چانسز ہیں اگر ایک خاص سچویشن سامنے آئے. اور یہ ایپیڈیمیولوجی آپ نے نام سنا ہوگا، اس میں بہت زیادہ رسک فیکٹر کی پریڈکشن کے بیس پہ ڈیزیز کی آکرنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل جیسے ابھی ریسنٹلی کووڈ میں آپ دیکھیں کہ بھئی اگر، تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ڈاکٹرز اور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں تو یا ویکسینیشن کریں گے تو وہ زیادہ تر ڈیلٹا ویریئنٹ سے سیف ہوں گے انڈین ویریئنٹ سے، بنسبت ان پیشنٹس کے یا ان لوگوں کے جنہوں نے ویکسین کووڈ کا نہیں کرایا ہوگا. تو یہ ایک پریڈکشن ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ کل ایک ڈیٹا میں چارٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر فلی ویکسینیٹڈ مطلب دونوں ڈوز ویکسین کے لگ گئے ہوں تو 72 جو لوگ ہیں 10 لاکھ لوگوں میں صرف 72 کو کووڈ ہو سکتا ہے جو فلی ویکسینیٹڈ ہے. جن کا ایک ڈوز ہوا ہے وہ 271 آؤٹ آف 1 ملین، 1 ملین میں صرف 271 لوگوں کو ہو سکتا ہے. اور جنہوں نے بالکل ویکسین نہیں کرائی تو وہ تقریباً 800 کے قریب لوگ جو ہے وہ 1 ملین میں ایسے ہیں جن کو کووڈ ہوتا ہے. سو یہ ایک پریڈکشن ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے ایک خاص ایونٹ. اور اسپیسیفک سچویشن کیا تھی کہ ویکسین کا ہونا یا نہ ہونا، اور پھر اس کی پرابیبلٹی کے مطلب وہ کووڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ پریڈکشن جو ہے پریڈکٹیو ریسرچ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، اور اس کے بیس پہ پھر ہم اپنے ایویڈنسز وہ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ویکسینیشن کرائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا، اور پھر ان کو جو ہے وہ پریکاشنز اور ایس او پیز کی طرف گائیڈ کیا جائے. سملرلی اوبیسٹی ان ایکٹیویٹی پریڈکٹ ہائر ریٹ آف ہارٹ ڈیزیز، کہ وہ لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہے یا وہ لوگ جن میں مطلب ان ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے، تو ان میں ہارٹ ڈیزیز بھی زیادہ ہوتے ہیں. The fourth type is control. جو ریسرچ کی ایویڈنس بیس ریسرچ کی جو ہمارے پاس ایک ٹائپ یہ بھی ہے کہ کنٹرول از دا ایبلٹی ٹو اسپیسیفائی ہاؤ ٹو پروڈیوس اے ڈیزائرڈ آؤٹ کم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کتنی طاقت اور کتنی ایبلٹی ہے کہ ہم کسی ایک ایونٹ کو اس طریقے سے ہونے دیں یا نہ دیں. ٹھیک ہے. سو کنٹرول ڈپینڈ آن دا پریڈکشن. اب کنٹرول کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل کنٹرول یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس پریڈکشن یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ویکسینیٹ ہوں گے اتنے کم کیسز ہمارے پاس کووڈ کے آئیں گے، اور اتنی جلدی ہم اپنا لاک ڈاؤن ریلیکس کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی نارمل اس کی طرف لا سکتے ہیں. اور کنٹرول تو یہ ہمیں پریڈکشن ہو گئی. تو کنٹرول کیا کرے گا کہ جلدی سے جلدی وہ جو ہے ویکسینیشن، کنٹرول ریسرچ میں ویکسینیشن ہوگی، ایس او پی اسٹرکٹلی فالو ہوں گے، اور جب پورا مطلب تقریباً کم سے کم 80% پاپولیشن 80% آبادی کو ویکسینیشن ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ آؤٹ کم ہمارے اس حساب سے نکلیں گے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں وہ نقصان کا ویسے اندیشہ نہیں ہے جیسے ہم ڈر رہے تھے. سو کنٹرول میں ہم ایبلٹی حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایونٹ کو کس طریقے سے آؤٹ کم اس کا دیکھنا ہے. اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اگر ہارٹ ڈیزیز کے انسیڈنس کو ریڈیوس کرنا ہے، کم کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس اوبیسٹی اور کو کم کرنا ہوگا اور ان ایکٹیویٹی کو بھی کم کرنا ہوگا. مطلب لوگوں کو ان کا ویٹ لاس یا ویٹ مینجمنٹ کی طرف گائیڈ کرنا ہوگا، اور ان کو ہم موٹیویٹ کریں گے کہ دے شوڈ ڈو ایکسرسائزز اینڈ ود دا ہیلپ آف وچ دے کین ریڈیوس دا رسک آف ہارٹ ڈیزیزز.
سو اب آتے ہیں ٹورڈز دا نیکسٹ آبجیکٹیو اینڈ دیٹ از ویز آف ایکوائرنگ نالج ان نرسنگ. کہ نرسنگ میں ہم بنیادی طور پہ نالج کیسے جنریٹ کرتے ہیں, کہ ہمارے پاس نرسنگ نالج آئے کیسے. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی ایک کنفیوژن تو ہے. آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ نرسنگ جو ہے وہ ایک آکوپیشن ہے یا پروفیشن ہے. تو نرسز کلیم کرتی ہیں کہ یہ پروفیشن ہے, اور باقی پروفیشن والے کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ ان کے پاس ابھی اپنی پوری نالج نہیں ہے سو یہ ایک آکوپیشن ہے. خیر یہ تو ایک الگ قصے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ابھی تک ریسرچ کی کمی کی وجہ سے نرسنگ میں اپنی نالج, پیور نرسنگ نالج لمیٹڈ ہے. مطلب تقریباً 60-70% سے زیادہ نالج ہمارے پاس دوسرے فیلڈ سے ہم نے حاصل کی ہے. سو اس کے کیا طریقہ کار ہیں وہ نالج گین کرنے کے, تو وہ یہاں پہ ہم پڑھیں گے. ایک ٹریڈیشن ہے. ٹریڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آلریڈی ذہن میں کچھ ٹروتھس, بیلیفس, کسٹمز اور ٹرینڈس چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام اگر ایسے ہو رہا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. سو اور یہ پاسٹ ایکسپیرینسز کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ٹریڈیشنل نالج آتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور آپ لوگوں نے یہ اس کو, بہت سارے آپ کے پاس ایسی نالج ہوگی جو آپ کے امی ابو نے آپ کو باقاعدہ اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کے بیس پہ شیئر کی ہوگی اور اس پہ آپ بھی عمل کر رہے ہوں گے. سو یہ ٹریڈیشنل نالج ہے جو بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے پاس آئی ایک ٹریڈیشن کے ذریعے. ایک آپ کا بلیف ہے اس پہ, آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور باقاعدہ رسم و رواج کے ذریعے وہ ہمارے زندگیوں میں آ جاتا ہے. سو یہ ایک ٹریڈیشن از اے وے آف گیننگ نالج. سو نرسنگ میں بھی ہم باقاعدہ ٹریڈیشن, کہ آپ نے ایک سینئر نرس کو دیکھا کہ اس نے وہ جو ڈرپ سیٹ ہے وہ کنکنگ اس کی کر لی. کنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ڈرپ سیٹ بند ہو گیا تو اس نے انگلی کے اراؤنڈ جو ہے وہ ڈرپ سیٹ کو لپیٹا, اس کو 2-3 وہ کیے ناٹس لگائے اور اس کو کھینچ کے چھوڑ دیا. سو یہ ایک باقاعدہ ریسرچ پروون میتھڈ نہیں ہے, یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے کہ جو سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس پیشنٹ کا کینولا بند ہوگا اگر اس طریقے سے کرے تو وہ کھل جاتا ہے. تو یہ ایک ٹریڈیشنل لرننگ ہے جو آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی اور بہت سارے لوگ ابھی بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ طریقہ ہے نرسنگ نالج گین کرنے کا, دیٹ از اتھارٹی. کہ ایک پرسن کے پاس ایکسپرٹیز ہے اور پاور ہے اور وہ انفلوئنس کرتا ہے دوسرے لوگوں کے اوپینین اور بیہیویئر کو. فار ایگزامپل میں آپ کا ٹیچر ہوں اور میرے پاس ریسرچ کی نالج ہے, یا میرے پاس جو ہے وہ کلینکل نالج آپ لوگوں سے زیادہ ہوگا یا کم ہوگا, مطلب کم تو نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا کیونکہ ایکسپرٹیز آتی ہے. سو یا آپ کا کوئی ٹیچر ہے, آپ کی ہیڈ نرس ہے, آپ کی کلینکل نرس انسٹرکٹر ہے جس کے پاس نالج زیادہ ہے, اور وہ اس نالج اور اس پاور جو اس کے پاس ہے, سینیورٹی کا, اسکیل کا, ایکسپیرینس کا, ایجوکیشن کا, تو وہ ان ساروں چیزوں کے بیس پہ آپ لوگوں کو انفلوئنس کرے آپ کی بیہیویئر کو, اور آپ کو بھی بولے کہ آپ بھی ایسے کرو, پیشنٹ کیئر ایسے ایسے پرووائڈ کرو. سو یہ اتھارٹی بیسڈ جو لرننگ ہوتی ہے یا ایکوائرنگ نالج ہوتی ہے اس کو اتھارٹی کہتے ہیں. اور اس میں ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ ضروری نہیں ہے کہ ریسرچ کے تھرو ویلیڈیٹ ہو. اچھا جی, نیکسٹ جو میتھڈ ہے ویز آف انکوائرنگ نالج میں, دیٹ از بوروونگ. بورو کا مطلب ہوتا ہے کسی سے قرض لینا, ادھار لینا, اس طرح کا. سو نرسنگ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ہمارے پاس ایسی نالج ہے جیسے سوشیولوجی ہو گیا, سائیکالوجی, اس طریقے سے مینجمنٹ ہو گیا جو لیڈرشپ مینجمنٹ ہم پڑھتے ہیں, یا فارماکالوجی ہو گیا جو کہ ہم میڈیسن کی نالج لیتے ہیں, فزیولوجی, پیتھولوجی اور فزیولوجی کو کمبائن کر کے جو ہم ان دونوں فیلڈ سے نالج لیتے ہیں. سو یہ بنیادی طور پہ ہمارے پاس نرسنگ میں جو نالج ہے یہ بوروڈ کی گئی ہے ان باقی فیلڈ سے, فرام دا ادر فیلڈ اور ڈسپلن ٹو گیٹ دا نرسنگ پریکٹس. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس ابھی تک ہم نے باؤنڈری سیٹنگ نہیں کی کہ ہم کتنا نالج باقی فیلڈ سے, ان فیلڈ سے لیں گے اپنے فیلڈ میں اور کتنا نہیں لیں گے. کیونکہ نرسنگ تو ہیلتھ فیلڈ کا ایک پارٹ ہے اور اس میں ہمیں ہیومن اینڈ ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. سو پھر باؤنڈری سیٹ کرنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کس لمٹ تک جا سکتے ہیں اور کتنے لمٹ تک نہیں جا سکتے. اینڈ دا فورتھ میتھڈ از ٹرائل اینڈ ایرر. غلطی سے سیکھنے والا جو عمل ہے
جس میں ہم کوئی بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگر جو ایکشن یا کام ہم کر رہے ہیں وہ کس حد تک ہمارے پاس صحیح آؤٹ کم یا رزلٹ دے گا. سو ہم کہتے ہیں چلو ایک ٹرائی تو کر لیں, ٹرائی کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ صحیح نکلا تو کہتے ہیں کہ میں نے تو کیا لیکن اچھا رزلٹ آیا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں بھی ہو. فار ایگزامپل ایک جونیئر نرس یا ایسے اسٹوڈنٹ آ گیا جس نے آئی وی کینولیشن نہیں کی ہوگی اور مریض کو لگانا تھا, تو اس نے کہا ٹرائی کر لیتا ہوں. تو اگر کینولا لگ گیا تو اس نے سیکھ لیا کہ کس طریقے سے پرک کرنی ہے, کتنے اینگل پہ کینولا رکھنا ہے اور کیا کیا طریقہ کار کرنا ہے. اور اگر تو وہ مس پرک ہو گیا تو وہ ایرر کر لیا, اور پھر وہ نیکسٹ سیکنڈ اٹیمپٹ پہ اگر اس نے پرک کر لیا تو اس نے ایرر کے ذریعے وہ جو اسکل ہے وہ سیکھ لی. لیکن جس طرح اس میں مینشن ہے کہ اس طریقہ کار میں ہمارے پاس دونوں چیزیں, ٹائم اور پیشنٹ کی ہیلتھ, یہ دونوں رسک پہ ہوتی ہے. اس میں ایک ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اگر یہ ہمارا ایکشن جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا تو یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اور پیشنٹ ہیلتھ ڈیفینیٹلی اگر کوئی اسکل غلط ہو گئی تو پھر ہمارے پاس پیشنٹ کی اسکل اس پہ ہیلتھ پہ بھی نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. سو ایک اور طریقہ ہے نالج سیکھنے کا, دیٹ از رول ماڈلنگ, کہ آپ اپنا رول ماڈل بناؤ کہ فلاں بندہ تو میرا رول ماڈل ہے, اور یہ یا فلاں نرس جو ہے وہ بہت سینئر ہے ہاسپٹل میں اور اس کا بیہیویئر بھی بہت اچھا ہے, اس کے پاس اسکل اور قابلیت بھی بہت اچھی ہے. سو آپ امیٹیٹ کرتے ہو, مطلب ان کو رول ماڈل بناتے ہو ان کے بیہیویئر کو, اور ان سے مینٹورشپ, ان کے مینٹورشپ کے ذریعے آپ ان سے سیکھتے ہو. اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے پرسنل ایکسپیرینسز کے بیس پہ. کچھ چیزیں ہم اپنی پرسنل ایکسپیرینس, میں خود کتاب اٹھا کے پڑھوں, میں نے یوٹیوب ویڈیو سرچ کی اس کے بارے میں, انٹرنیٹ پہ یا ریسرچ آرٹیکل دیکھ لیا اور اس سے میں نے سیکھنے کی کوشش کی. تو یہ جو ہے وہ پرسنل ایکسپیرینس, یا کوئی ایونٹ میری نظروں کے سامنے گزرا اور سی پی آر ہوا تو مجھے سی پی آر نہیں آتا تھا اور میں نے دیکھا کہ سی پی آر کس طریقے سے ہوتا ہے تو میں نے سیکھ لیا. سو اس طرح کی سچویشن, ایونٹ یا سرکمسٹانسز ہماری نظروں کے سامنے گزرتے ہیں, اس کو ہم جج کرتے ہیں اور اس کے بیس پہ جب ہم سیکھتے ہیں دیٹ از پرسنل ایکسپیرینس. اب ایکسپیرینس بھی بہت مختلف طریقوں کا ہوتا ہے. ایک تو اگر کسی کے پاس بالکل ایکسپیرینس نہیں ہے, فری وہ فریش اسٹوڈنٹ نرس آپ کے پاس وارڈ میں آئی تو وہ تو نوائس کہلائے گی. اگر ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو 4th ایئر تک اس نے کلینکل کیے ہیں جینیرک بی ایس این میں یا پوسٹ آر این کے وہ جنرل نرسنگ ڈپلوما کے اس میں 3 ایئرس میں 3rd ایئر پہ آ گئی تو وہ ایڈوانس بگنر ہے, کہ کچھ حد تک ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے پیشنٹ کو ہینڈل کرنے کا. ایک وہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس 2-3 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ جو بنیادی کام ہوتے ہیں ان کے ایبیلیٹیز کے حساب سے یا ان کے جاب ڈسکرپشن کے حساب سے, تو اس کے حساب سے وہ اپنے گولز میٹ کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروفیشنٹ ہوتے ہیں ود ایکسپیرینس, کہ ان کے پاس ایکسپیرینس بھی اچھا خاصا ہوتا ہے, اور پھر ڈیفیکلٹ سچویشن, چاہے وہ مریض ہو, ان کی فیملی ہو, ان کی کمیونٹی ہو, یا اس کے ڈیزیز میں کوئی کمپلیکیشن آ جائے, تو اس کو اپنی سکلز کے بیس پہ بہت اچھی طریقے سے ڈیل کریں. تو دیٹ از کالڈ پروفیشن. اینڈ دین کمز دا ایکسپرٹ, جن کی پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے اور اس میں وہ ریسرچز کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, ایجوکیشن بھی ان کی ہائی ہوتی ہے, اور وہ باقاعدہ ایویڈنسز کو ہمارے لیے کلیئر کرتے ہیں. دیٹ از دا ایکسپرٹ نرس. ٹھیک ہے. اس میں کچھ اور بھی ہیں, دیٹ از انٹیوشن اور ریزننگ. انٹیوشن کا مطلب یہ گٹ فیلنگ, مطلب وہ ہم کہتے ہیں نا کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ بس ایسے ہوگا. ٹھیک ہے. ایک سچویشن ایونٹ کے بارے میں ہم شور نہیں ہوتے, ہم لاجیکلی اس کو کسی ریزن کے بیس پہ ایکسپلین نہیں کر پاتے, لیکن وہ ہمارے وہ جو ایک دل میں خیال آتا ہے, ذہن میں ایک وہ بے چینی سی ہوتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی, دیٹ از کالڈ گٹ فیلنگ. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی کوئی گٹ فیلنگ ہے کسی ایونٹ کے بارے میں تو اس کے پاس بالکل نالج نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج ہوگی لیکن اتنی ڈیپ نہیں ہوگی کہ اس کو جنرلائز کیا جائے یا پھر اس کو ایک لاجک یا ریزن سمجھ کے ہر طریقے سے ایکسیپٹ کیا جائے. اینڈ دا لاسٹ ون از ریزننگ. ریزننگ میں ہمارے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں, انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو. ریزننگ کا مطلب یہ دا پروسیس آف آرگنائزنگ آئیڈیاز ان آرڈر ٹو ریچ دا کنکلوژن, کہ ہمارے پاس ایک سچویشن ہے جس کے بارے میں ہمارے مختلف پہلو ہے. ٹھیک ہے.
بہت سارے پہلو اس سے اٹیچڈ ہے. تو اس میں سے ایک ایک چیز کو ہم ہٹاتے جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ فلاں پوائنٹ بھی اس سے اٹیچ نہیں ہے تو اس کو بھی ہٹا دو. تو فار ایگزامپل 50 ڈفرینٹ آئیڈیاز ایک ایشو یا ایونٹ کے ساتھ اٹیچ تھے، اس میں سے ہم ہٹاتے گئے اور 10 رہ گئے. دیٹ از کالڈ ڈیڈکٹیو ریزننگ. ڈیڈکٹیو ریزننگ اس میں ہم جنرل ٹو اسپیسیفک جاتے ہیں، 50 سے کم کرتے 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 10 آئیڈیاز تک آ گئے. اور اس کا الٹ جو ہے وہ انڈکٹیو ریزن کہلائے گا کہ ایک اسپیسیفک ایشو آپ کے پاس آ گیا اور آپ سوچتے ہیں اس پہ، اور پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا ریزن یہ ہوگا، میں بھی اس کا یہ دوسرا ریزن بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، 15-10 پہ چلے جاتے ہیں، 20 پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک جو آپ کے پاس پرابلم ہوتا ہے اس کو آپ 10-15-20 آئیڈیاز کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. تو یہ انڈکٹیو ریزننگ جس میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، اس کو انڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. Now coming to the next point that is related to nursing research priorities کہ ہمارے پاس نرسنگ ریسرچ میں بنیادی طور پہ پرائیورٹیز کیا ہوتی ہیں، کیوں کرتے ہیں ہم نرسنگ ریسرچ. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ نرسنگ کو ایز اے پروفیشن گرو کرنا. نرسنگ جب بنا تھا تو وہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا، مطلب نرسنگ کا کام تو صدیوں پرانا تھا نا. آپ 1400 ایئرس پہلے دیکھیں تو رفیدہ الاسلمیہ جو اسلام میں پہلے نرس تھی، اور وہ جنگ کے دوران مریضوں کی تیمارداری کرتی تھی، ان کی بینڈیجنگ اور یہ ساری چیزیں. تو نرسنگ تو اس وقت اور اس سے پہلے بھی تھی، لیکن یہ 150 یا تقریباً اتنے سال کے قریب نرس جو نائٹنگل تھی، فلورنس نائٹنگل، وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اس نے کیا کیا کہ اس نے ڈیٹا کلیکشن کی اور پھر جو ہے وہ ساتھ میں مریضوں کی کیئر بھی کرتی تھی. پھر اس نے ریسرچ بھی انٹروڈیوس کرایا، بایوسٹیٹ بھی. اس نے یہ سارے کانسیپٹ کے مطلب اگر مریض کتنے ایسے ہیں جن کو اگر کیئر کی جائے اور ان کا ہائیجین کا خیال رکھا جائے اور ان کو وینٹیلیشن اور فوڈ اور یہ ساری چیزیں دی جائے بہتر طریقے سے، تو وہ مرنے سے بچ جاتے ہیں، وہ جو سپاہی ہوتے ہیں جنگ کے دوران جو زخمی ہوتے ہیں. سو اس وقت پھر نرسنگ جو ہے وہ ایک پیشہ تھا، لیکن آکوپیشن بھی پیشے کو کہتے ہیں، لیکن پروفیشن نہیں تھا. وقت کے ساتھ ساتھ جتنی اس میں نالج بڑھتی گئی اور لوگوں کی تعداد کا اضافہ ہوتا گیا تو یہ ایک پروفیشن بنتا گیا. سو ایک ریسرچ کا ریزن یہ بھی ہے کہ جب ہمارے پاس اپنی نالج ہوگی، ہمارے پاس اپنی بیک گراؤنڈ، اپنی بیس لائن جو ایویڈنسز ہوں گے، تو ہم نرسنگ کو ایز اے پروفیشن گرو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ہماری اپنی نالج ہمارے پاس ہوگی تو ہم اور بہتر طریقے سے نرسنگ پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اسی بہتر نرسنگ پریکٹس کے ذریعے ریسرچ جب ہم کرتے ہیں مریضوں پہ اور مریضوں کے ساتھ مل کے، تو ہماری جب پریکٹس امپروو ہوگی تو پیشنٹ کے آؤٹ کم، ان کے ٹریٹمنٹ کے اور کیئر کے ریزلٹ بھی بہتر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے اپنی بیس لائن نالج بڑھاتے جائیں گے تو ہم اپنی اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے ٹرین کر سکتے ہیں ہمارے اپنی نیڈز کے حساب سے، نرسنگ فیلڈ کے نیڈز کے حساب سے. تو یہ ہمارے نرسنگ ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو بڑھائے گی. اینڈ دین کمز دا ڈیولپمنٹ آف نرسنگ نالج کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اپنی فیلڈ کی نالج بھی بڑھتی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ جو موجودہ نالج ہے ہمارے نرسنگ فیلڈ میں، اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی ویلیڈیٹی معلوم کرتی ہے کہ یہ کتنا ویلڈ ہے. اگر میں 50 سال پہلے والا پریکٹس ابھی کے دور میں کروں تو کیا وہ ابھی مجھے آؤٹ کم دے گا، پازیٹیو آؤٹ کم دے گا یا نیگیٹو آؤٹ کم دے گا؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ایولیوشن آئی ہے، وقت کے ساتھ جو ہے وہ ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، لوگوں کی ہیلتھ اور ڈیزیز، نئے ڈیزیز نکلے ہیں، نئے جرمز نکلے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو موجودہ نالج ہے اور جو پرانا نالج ہے اس کو ٹیسٹ کرنا لازمی ہے تھرو ریسرچ کہ اس کی ایفیکیسی ہمیں معلوم ہو. اور یہی ایفیکیسی جب معلوم ہوتی ہے تو ہمارے پاس اٹ پرووائڈز ایویڈنس آن وچ ٹو بیس آر نرسنگ کیئر، جس پہ ہم اپنی نرسنگ کیئر کو باقاعدہ اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ملا کے ہمارے جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرتی ہے کیئر کی، اور ہمارے جو خرچے ہیں ڈیزیز میں اور اس طریقے سے کیئر کے جو
یہ اس کو کم کر دیتی ہے. الٹیمیٹلی نرسنگ پروفیشن بڑھتا ہے اور ہمیں ایک پروفیشنل آئیڈینٹی دلانے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہماری نرسنگ باؤنڈری سیٹ کرنے میں ہماری ایک ہیلپ کرتا ہے, جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ یہ کہنا ہے کہ نو دس از ناٹ دا ورک آف اے ڈاکٹر, دس از دا ڈیوٹی آف اے نرس, یا دس از دا ڈیوٹی آف اے ڈاکٹر, دس از ناٹ دا ڈیوٹی آف اے نرس. ٹھیک ہے, سو یہ ہمیں باؤنڈری سیٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اینڈ along with this ہمیں کوالٹی پیرامیٹرز کہ ہم جج کریں اپنی فیلڈ کو, اپنی کیئر پریکٹسز کو, اپنی ایجوکیشن کو, کیا کیا چیزیں ہیں جس میں ابھی بھی ہمارے پاس کمی ہے جس کو بہتر بنایا جا سکے, ایسے پیرامیٹرز ہم سیٹ کرتے ہیں. سو جیسے ہم نے انیشیلی پڑھا تھا کہ نرسنگ ریسرچ بنیادی طور پہ ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک طریقہ کار ہے, مطلب سٹیپ وائز ہے. تو یہ سٹیپ یہاں پہ بتائے گئے ہیں جس کو نرسنگ ریسرچ پروسیس کہتے ہیں. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک آپ کے پاس نرسنگ پروسیس ہوتا ہے اور یہ آپ کے پاس نرسنگ ریسرچ پروسیس ہے. نرسنگ پروسیس میں ہم سب سے پہلے ڈیٹا لیتے ہیں یا اسیسمنٹ کرتے ہیں, سبجیکٹیو آبجیکٹیو ڈیٹا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ڈائگنوز کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, پھر تھرڈ سٹیپ میں انٹرونشن اپلائی کرتے ہیں, فورتھ سٹیپ میں, اینڈ پھر ایویلویٹ کرتے ہیں اس کو ففتھ سٹیپ میں. سملرلی ہمارے پاس نرسنگ ریسرچ کا بھی ایک پروسیس ہے جس کے کچھ سٹیپس ہیں, اور وہ سٹیپ ایسے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ میرے پاس ریسرچیبل پرابلم ہے کیا جس پہ میں ریسرچ کروں, اور اس کا پرپز ریسرچ کرنا کیوں ہے, وجہ کیا ہے ریسرچ کرنے کی, یہ فرسٹ سٹیپ ہے. دین کمز دا لٹریچر ریویو کہ ہم بکس میں, ریسرچ آرٹیکلز میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے لٹریچر ریویو کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ آلریڈی ایگزسٹنگ نالج کیا ہے اس کے بارے میں, پہلے اس ایشو کے بارے میں کتنی ریسرچز ہوئی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم ایک فریم ورک سیٹ کرتے ہیں, اسٹڈی فریم ورک, کہ ہم نے بنیادی طور پہ کانسیپٹ کو ملانا ہے, اس کے درمیان تعلق کو شو کرنا ہے, اور اس کا ایک نقشہ بنانا ہے اپنے ذہن میں اور ایک پیج پہ. دیٹ از کالڈ اسٹڈی فریم ورک, کہ کس طرح اس ریسرچ کو کیری آؤٹ کرنا ہے. تو پھر اس نرسنگ اسٹڈی فریم ورک کے ساتھ ہم اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے, ایز اے ہیومن ایک لمیٹڈ ٹائم, ریسورسز اور باقی چیزوں کے ساتھ ہم ایک ایشو کو 100% ایکسپلور نہیں کر سکتے یا 100% اس کو سالو نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی ہم نے 2-3 چیزوں کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے بارے میں بات کرنی ہے, اور پھر شاید دنیا میں کوئی اور بھی لوگ ہوں جو باقی ایشوز پہ بات کریں, یا ہم ان کو سجیسٹ کریں کہ میں یہاں تک کر سکتا تھا, میں نے اتنے ایشوز پہ بات کی, اب آپ اس کو ایکسپلور کیا, اس کے ریزنز معلوم کر لیے, اور اب آپ باقی اس پہ بات کریں. تو دیٹ از کالڈ آبجیکٹیو, کہ ہم سیٹ کرتے ہیں اپنے لمیٹڈ آبجیکٹیوز کہ ہم نے کن چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے تھرو ریسرچ. دین اس کے آبجیکٹیوز کے کویشچنز بناتے ہیں ہم, جس کو ہم نے آنسر کرنا ہوتا ہے, اور ہمارے جو آلریڈی ہم نے لٹریچر ریویو جو کیا ہوتا ہے, تو اس لٹریچر ریویو میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اور جس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوتا ہے, تو اس کے بیس پہ ڈیفینیٹلی ہمارے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا ہوگا کہ اگر تو فلاں ایونٹ ایسے ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ ایسے نکلے گا. تو وہ اسپیکولیشن یا جو مفروضے, جو اندازے ہم لگاتے ہیں یا ہائپوتھیسس اس کو کہتے ہیں, تو وہ پھر ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں کہ اگر فلاں چیز ایسی ہوگی تو فلاں چیز ایسی ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ویریبلز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کن کن ایشوز کو, کن کن آسپیکٹس کو, کن کن وجوہات کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. دیٹ از کالڈ اسٹڈی ویریبل. اور پھر اس کے بعد یہ ازمپشنز ہمارے ہائپوتھیسز ہی کہلاتے ہیں. اور پھر ہم ریسرچ ڈیزائن سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ریسرچ ڈیزائن, کون سا ڈیزائن اپلائی کرنا ہے. اس پہ پورا ایک چیپٹر ہے آپ لوگوں کا, وہ پڑھاؤں گا. پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں کتنے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے, کہاں سے سلیکٹ کرنا ہے, اس کو پاپولیشن ان سیمپلنگ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ان لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان سے ڈیٹا کیا لینا ہے, کیونکہ ڈیٹا تو بہت, اتنا ڈیٹا ہمیں مل سکتا ہے کسی بھی ایک ایونٹ کے بارے میں کہ پھر وہ ایونٹ ایکسپلور کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم اسپیسیفک چلیں گے. سو ایک خاص ٹول یا کویشچنر جس میں جتنے کویشچنز ہم نے پوچھنے ہیں وہ ہم سلیکٹ کریں گے. میتھڈ آف میجرمنٹ جس کو کہتے ہیں. جب ہمارے پاس میتھڈ آف میجرمنٹ سلیکٹ ہوگی تو پھر ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, معلومات اکٹھی کرتے ہیں, اور ڈیٹا کلیکشن ہوگی تو پھر ہم بایو اسٹیٹسٹک میں کلیکشن آف ڈیٹا,
آرگنائزیشن آف ڈیٹا، سمرائزیشن آف ڈیٹا، اور پھر ڈیٹا انالیسز. یہ سارے اسٹیپ بایو اسٹیٹسٹکس کے آپ نے پڑھے ہیں. سو انالیسس کر کے اس سے جو ہمارے پاس آؤٹ کم یا ریزلٹس آتے ہیں ریسرچ کے، اس آؤٹ کم یا ریزلٹ کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. دیٹ از کالڈ ڈسیمینیشن آف دا آؤٹ کم. کہ ہمارے پاس ریسرچ کے جو آؤٹ کم آتے ہیں لوگوں تک ہم وہ پہنچائیں تو اس کو ڈسیمینیشن آف دا آؤٹ کم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لمیٹیشنز بتاتے ہیں کہ ہماری ریسرچ میں ہمارے پاس کیا کیا لمیٹیشنز آئیں، کیا کیا ایسے چیزیں تھیں جس کو اوور کم کرنا لازمی تھا. اور پھر ہم نیکسٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر فیوچر میں اس چیز پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو دیٹ از کالڈ دا پروسیس آف نرسنگ ریسرچ. اتنا پڑھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از دیئر اینی سملیرٹی اور ڈفرینسز ان نرسنگ پروسیس اینڈ نرسنگ ریسرچ پروسیس؟ سو اس چارٹ میں بنیادی طور پہ کمپیریزن کی گئی ہے نرسنگ پروسیس اور ریسرچ پروسیس کے درمیان. جس طرح نرسنگ پروسیس میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اسیسمنٹ کا، جس میں ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں اور ڈیٹا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اسی طریقے سے ریسرچ پروسیس میں ہمارے پاس ہم نرسنگ نالج ہمارے پاس بیس لائن ہونی چاہیے ریسرچ کی، ٹھیک ہے. اور کوئی ایشو ہمیں نظر آنا چاہیے ہمارے نرسنگ فیلڈ میں. جب وہ ایشو یا پرابلم ہمارے پاس نظر آئے ہمیں، تو دین اس کو ہم پرابلم یا پرپز آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں. اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے نرسنگ پروسیس میں ہم ڈائگنوسس بناتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم نے ڈائگنوسس بنا لیا نرسنگ پروسیس میں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پلاننگ کرتے ہیں نرسنگ پروسیس میں، جس کو ہم گول آئیڈینٹیفیکیشن اور پلانڈ انسٹرکشن کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز اس طریقے سے مریض کے لیے کرنی ہے. اور ریسرچ پروسیس میں اس پلاننگ فیز میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا میتھڈ یا ڈیزائن ہم نے چوز کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم نے کون سا ڈیزائن چوز کرنا ہے، سیمپل ہمارا کیا ہوگا، اور کتنے لوگوں کو چوز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کس ٹول کے ذریعے اس کی میجرمنٹ لینی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ریسرچ میں ہم نے میجرمنٹ تک کر لیا تو ہمارے پاس آتا ہے کہ پھر ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں. سو یہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے اور ڈیٹا انالیسز ہے، یہ بنیادی طور پہ کانسائڈ کر رہا ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس نرسنگ پروسیس میں ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی ہم نے پلاننگ کر کے مریض کو کیئر دینی ہے اور کیئر دے کے ہی ہم مریض کے ایفیکٹ کو دیکھیں گے. یہاں پہ میتھڈالوجی اور یہ ساری چیزیں سلیکٹ کر کے جب ہم ڈیٹا لیتے ہیں تو ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں کہ اگر کوئی فینومینا ہے، کوئی پرابلم ہے تو وہ کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ جب حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسس کا فیز ہوتا ہے. اینڈ دا لاسٹ، جس طریقے سے ہم نرسنگ پروسیس میں اپنی انٹرونشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کتنا سکسیس رہا، کامیابی ہمیں ملی، مریض کا آؤٹ کم پازیٹیو آیا یا نہیں آیا. سو سملرلی ہم نرسنگ ریسرچ میں اس آؤٹ کم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے پہلے اس کو خود انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ میں نے یہ ریسرچ اسٹڈی کی جس میں مجھے پتہ چلا کہ اگر ہم ہاسپٹل میں ہینڈ واشنگ کی پریکٹس کو بڑھائیں تو ہم نوزوکومل انفیکشن کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں. سو جب ہم لوگوں کو یہ فائنڈنگز بتاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس پریکٹس میں آتا ہے. سو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ریسرچ پروسیس ہے کیا چیز، یہ ایک سیریز آف ایکشنز ہیں، اسٹیپ وائز ایکشن لیتے ہیں جو کہ ایک افیکٹو اور سکسیسفل ریسرچ ورک کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس میں بہت سارے کلوزلی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز شامل ہوتی ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، اسٹیپ وائز کرنا ہے. آپ ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ سیمپل سلیکشن سے پہلے نہیں کر سکتے. سملرلی آپ انالیسس جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن سے پہلے نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس کوآرڈینیٹڈ سیریز آف ایکشنز ہوتی ہیں اور کلوز پروسیس ہوتا ہے. اور اس میں جو ویریس اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں دے آر ناٹ میوچولی ایکسکلوسیو. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر ایک اسٹیپ کر لیا اور دوسرا اسٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلے والا بالکل بند ہو گیا. نہیں،
اس کو ہم بار بار جا کے ری چیک کریں گے، اس کو ہم بار بار جا کے ویلیڈیٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ود دا ٹائم سیریز ڈیٹا میں ہمارے پاس ڈیٹا کی انالیسس بھی چل رہی ہے اور مزید ڈیٹا بھی آ رہا ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی یہ جو کووڈ کا ڈیٹا چل رہا ہے، روزانہ آپ کے پاس نئے نئے اسٹیٹسٹک آتے ہیں یا ہر ہفتے آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ اسٹیٹسٹکس رکتے نہیں ہیں، وہ گرافس اور وہ ڈیٹا رکتا نہیں ہے، وہ ہر ہفتے کا اپنا ہوتا ہے، یا ہر ہفتے کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ ٹائم مارچ 2020 میں پاکستان میں یہ لاک ڈاؤن لگا تھا اور کورونا بڑھ گیا تھا، تب سے لے کے صورتحال آج تک یہ جو بتاتے ہیں کنٹینیوسلی، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس انہوں نے آج گراف بنا لیے، ڈیٹا کلیکٹ کر لیا تو کل وہ ہمیں نہیں بتائیں گے. مطلب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ میوچولی ایکسکلوسیو. یہی مطلب ہے کہ اگر ایک سٹیپ پورا ہو گیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اس کو دوبارہ دیکھ نہیں سکتے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ الگ ہے ایک دوسرے سے. یہ ایک سٹیپ وائز کنٹینیوڈ پروسیس ہے. سو اس میں کچھ سٹیپس انوالو ہیں، اور وہ سٹیپس کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ معلوم کریں گے کہ ہمارے پاس نیڈ کیا ہے ریسرچ کی، ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ ہم پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں گے. تیسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ ہم نے اپنا مفروضہ یا کوئی بات فرض کر لی کہ اگر میں ہینڈ واشنگ کروں گا تو میرے وارڈ میں مریض کم سے کم نوزوکومل انفیکشن کا شکار ہوں گے. اور سٹیپ 4 کیا ہے کہ ریسرچ ڈیزائن ہم نے سلیکٹ کر لیا، کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے مطلب پہلے والا ڈیٹا چوز کیا، اور اس کے بعد ہم مسلسل 3 مہینے تک ہر سٹاف مریض کی کیئر میں انوالو ہونے سے پہلے اور بعد میں ہینڈ واش کرتا ہے، اور 3 مہینے تک ہم نے جتنے بھی مریض وارڈ میں ایڈمٹ ہوئے ان کا ڈیٹا لیا. تو ان ڈیٹا کو ہم نے کمپیئر کیا پچھلے والے سے. تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھے اس کو کوازا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے یا کوہورٹ ایک اسٹڈی ٹائپ ہے جس کو یوز کیا گیا اور 2 گروپس کو کمپیئر کیا گیا. 5th اسٹیپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائنگ انفارمیشن ٹائپ اینڈ سورس، کہ ہم نے مریضوں سے ڈیٹا لینا ہے یا پھر ہم نے ان کے لیبارٹری ریزلٹ سے ڈیٹا لینا ہے، تو وہ ہم نے ڈیٹا سورس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور جو اس کے بعد چھٹا سٹیپس ہے کہ بھائی ڈیٹا کو کس طریقے سے اسیس کرنا ہے. اب آپ سی بی سی یا بی ایس رپورٹ دیکھ لیں تو اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ انفیکشن کے علاوہ بھی ہمیں بہت چیزیں بتاتی ہے. ڈبلیو بی سی یا جو ٹی ایل سی کاؤنٹ ہے تو وہ تو چلے ہمیں انفیکشن کی پکچر دیتا ہے، لیکن ہیموگلوبن ہو گیا، آر بی سی، ایم جو مین کارپسکولر والیوم، ایم سی وی اور ایم سی ایچ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ تو انفیکشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. سو ہم نے پھر معلوم کرنا ہے کہ ہم نے اگر انفیکشن کا ڈیٹا لینا ہے تو ٹی ایل سی کاؤنٹ پہ فوکس کرنا ہے. 7 سٹیپ یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا کلیکشن کر لیں تو 8 سٹیپ میں ہم نے کتنی ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے اس کا سائز اور پلان ڈسکس کرنا ہے، کہ اگر 800 لوگوں کا میرے پاس ڈیٹا آ گیا تو یہ کافی ہے. اور ڈیٹا کلیکشن کر کے 9 سٹیپ میں 10 میں اس کو انالائز کرتے ہیں، 11 میں اس کو باقاعدہ ایک رپورٹ کے فارم میں لے کر آتے ہیں، اور 12 میں اس میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ہمارا آج کا یہ جو انٹروڈکشن ٹو نرسنگ ریسرچ ہے، یہ چیپٹر آج اس کلاس میں یہاں تک ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے جو لیکچر میں ہم اس کی فردر ٹائپس جس میں کوالٹیٹیو، کوانٹیٹیو اور باقی چیزیں آتی ہیں تو وہ پڑھیں گے، بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ. یہاں تک اگر کوئی کسی کو کویشچن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں.